مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا۔ مرزا جی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف اٹھائے گئے الزامات و اعتراضات و دھوکے، فریب، دجل، ان سب کی نقاب کشائی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم کر رہے تھے۔ علی الحسن نقوی نے مرزا جی سے سوال کیا، اچھا صحابی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس میں غامدی صاحب بھی تھوڑا سا اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں۔ سوال کو دوبارہ سن لیں، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اچھا صحابی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس میں غامدی صاحب بھی تھوڑا سا اہل سنت سے اختلاف کرتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ مرزا جی خود کو اہل سنت کہتے ہیں اور غامدی صاحب بقول سوال کرنے والے علی الحسن نقوی کے وہ اس معاملے میں اہل سنت کے مخالف ہیں۔ لیکن آپ آگے دیکھیں گے کہ مرزا جی باقاعدہ یہ کہیں گے کہ غامدی صاحب کی بات دل کو لگتی ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں تو خیر یہ بات کہتا ہی ہوں، مرزا اہل سنت نہیں ہے، پکا رافضی ہے۔ مرزا کو بس غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یعنی کہ ایک اللہ کی دی ہوئی ایک توفیق سے، ایک بصیرت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر مرزا کو اپنی مشہوریت کا اسی طرح شوق لگا رہا تو مستقبل میں بہت ممکن ہے مرزا فتنہ انکار حدیث کی طرف بھی مائل ہو۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ جب غامدی کو ایک آدمی غامدی کی باتیں اس کو دل کو لگ رہی ہوں گی تو پر آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ وہ آدمی کہاں جائے گا۔ اچھا اب اس میں دیکھیں کہ سوال بڑا غور طلب ہے۔ اچھا صحابی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ سوال اس آدمی سے کیا جا رہا ہے جو آدمی اپنی گفتگو کی ابتدا کے اندر یہ بول چکا ہے تو میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ موقف دینا بت پرستی ہے۔ اسی طریقے سے شروع میں مرزا جی نے یہ بات کی میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا فہم۔ اب ایسے آدمی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں تو اس کو تو اسی وقت جھاڑ دینا چاہیے۔ مرزا جی اپنے لیے مثال دیں گے یہ منہ نہ مسور کی دال، تو ہم کہیں گے یہ منہ اور جلی ہوئی مسور کی دال ایک بات ہے، تو کہیں یہ بات میں کیا ڈیفینیشن؟ آپ یہ چھوڑیں، آپ یہ بات کریں کہ محدثین، مفسرین، مورخین، علماء اصولیین وہ حضرات کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں، بات تو یوں ہو۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ نا کہ آئیکن بنا کے رکھنا ہے چوچوں کو۔ بہرحال مرزا جی نے کہا غامدی صاحب کیا کہتے ہیں، اب علی الحسن صاحب کہتے ہیں، وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا کہ ہر شخص جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا ہو تو اس طرح برابر نہ کر دو۔ مرزا جی نے کہا وہ ٹھیک ہے، ویسے غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو مصیبت کھڑی جائے گی، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں۔ کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے۔ صحابی کی آپ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ اس میں غامدی صاحب بھی تھوڑا سا اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کیا غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں نا کہ یعنی ہر شخص جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا تو اس طرح برابر نہ کر دو۔ وہ ٹھیک ہی ویسے غامدی صاحب کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں سنیں ذرا بات، مرزا جی کے مقلدین ان کا تو بڑا غرق ہو گیا ہے۔ ہم تو ابھی ویڈیوز کے نیچے ویڈیوز بنی ہیں، ویڈیوز مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے ہم نے ترتیب بار یہ مسئلہ 157 کا جواب مرزا جی کو دینا شروع کرا تھا، بھائیوں کے بے حد اصرار کے اوپر ہم نے اس کے یعنی کہ بعض جگہ علمی نکات سے کچھ چند چھوٹے چھوٹے کلپس بھائیوں نے نکال لیے اور اس کو اپلوڈ کیا۔ آپ دیکھیں کہ اتنے محتاج اور علمی یتیم مقلدین ہیں مرزا جی کے، انہیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ایک طرف وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مرزا جی کا آپ نے آدھا کلپ کاٹ کے لگایا، انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ یعنی کلپ سے تمیز پیدا کریں کہ آدمی جو جواب دے رہا ہے اس کی خود کی بات بھی مکمل نہیں ہے۔
یہ ایک تسلسل گفتگو ہے کہ جس میں یہ حصہ آیا ہے تو الگ کر لیا گیا ہے. تب وہ مکمل گفتگو کہاں ہے آدمی سوچے. لیکن وہ بالکل علمی یتیم مقلد ہے مرزا جی. ایک تو آدھا تو طبقہ رافضیوں کا، وہ تو اس کے سپورٹ کے طور پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آدھا وہ نیم رافضی اور اندھے بہرے لنگڑے لولوں جو اتنے علمی محتاج ہیں کہ ان کو یعنی وہ تو تمیز تھی نہیں نا کتابیں کھولنے کی. اب یہ تمیز بھی نہیں بچی کہ سوشل میڈیا کو آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم آپ میں اتنی تو علمی صلاحیت، اتنی برداشت و صبر تو ہوگا آپ سامنے والے کی بات پوری سن سکیں. اس کے لیے آپ پوری ویڈیو سرچ کریں، اس کو سنیں، سیکھیں. نہیں، وہ بھی نہیں. لیکن جو غیر جانبدار طبقہ ہے یا جس کو اب بھی شوق رہ گیا ہے باقی، ان سے ہمارا 38واں سوال ہے کہ مرزا جی سے یہ پوچھا جائے کہ بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں. کہاں ہے وہ حدیث کہ آپ یہ کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مرتد ہوئے؟ کتنے لوگ؟ یہ کہاں ہے حدیث؟ بخاری مسلم. یہ نکال کے لا کے دیں. مرزا جی سے بولے یہ نکالو کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مرتد. اچھا یہاں ایک اور بھی نقطہ غور طلب نہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا، ارے کوئی پوچھے ان سے علمی یتیموں، تم نے یہ مقصد صحابہ کا نہیں لیا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے یہ بات کی تو یوں کی، تم نے وہ مقصد ان سے نہیں لیا. لیکن جب تمہارے بابے کی باری آئی، جس کے تم اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد بنے، اس کی باری آئی، تو تم اس کے ایک تو پہلے وہ تحریفات کرے دین میں، پھر تم اس کے معنی مفہوم بتانے بیٹھو. کیا علمی یتیمی ہے، اندازہ کر. کہتے ہیں کہ جی وہ بخاری مسلم حدیث ہے کتنے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، یہ ہمیں حوالہ چاہیے. مرزا جی آگے کہتے ہیں منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے. منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوا. ہمارا 40واں سوال، 39واں مرزا جی کے مقلدین سے. منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے. مرزا جی سے منکرین زکوٰۃ کی فہرست نکلوائی جائے. وہ قبیلہ جو زکوٰۃ کا انکاری ہوا، انکاری نہیں ہوا. اچھا یہ دیکھو ایک اور بات آپ اندازہ کریں، مرزا جی اتنے علمی یتیم ہیں، مانعین زکوٰۃ کو منکرین زکوٰۃ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خلیفۃ المسلمین کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ نہیں کہہ رہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ یہ کہتے تھے ہم خلیفۃ المسلمین کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ اندازہ کریں وہ مانعین زکوٰۃ تھے، منکرین زکوٰۃ نہیں تھے. لیکن مرزا جی اتنے علمی یتیم ہیں کہ مانعین زکوٰۃ کو منکرین زکوٰۃ بنا دیں. کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے ہیں. انہوں نے اب وہی بات، اندھے بہرے لنگڑے لولے جو مقلدین ہیں ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوگی مانعین اور منکرین کے درمیان کا جو سب سے بڑا فرق ہے کہ مانعین وہ کہ جو عمل سے پیچھے ہٹے ہوئے، منکرین وہ جو عمل سے سراسر انکاری ہے. کتنا فرق ہے. اتنا بڑا تمہارا بابا ڈنڈی مار جائے، یہ شخص اتنی بڑی ڈنڈی مار جائے اور اس کے بعد بھی بے شرموں کی طرح تم اس سے چپکے رہو، علمی یتیمی ہے یا نہیں؟ اور سنیں ذرا بات، کہتے ہیں کہ جی منکرین زکوٰۃ ارتداد کے شکار ہوئے ہیں. ہمارا 39واں سوال ہے، اس منکرین زکوٰۃ کی جو ارتداد کے شکار اس کی فہرست میں سے مشہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے نام پر آپ تنقیدات کر رہے ہیں، کہ جن کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جن کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں صحابی کی یہ تعریف یا وہ تعریف نہیں ہوگی، زیادہ نہیں. ان مانعین زکوٰۃ میں سے 10 افراد صحابہ میں سے آپ نکال کے دے دیں گے جو حضرات صحابہ گنے گئے اور وہ ان مانعین زکوٰۃ میں سے تھے. ورنہ اپنے سارے مقلدین کو اکٹھا کرنا، کہنا سب مل کے تھوکو، جب سب تھوکے اس میں ڈوب مرنا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر مرزا جی فوراً، وہ تو مرزا جی کی عادت ہے نا، مرزا جی مطلب سمجھے ذرا، وہ روانی کے ساتھ بے ربط باتوں میں باتیں ملاتے چلے جاتے، باتوں میں باتیں ملاتے چلے جاتے، بولتے سوال کچھ ہوتا ہے جواب دیتے دیتے نا اپنی وہ اندر کی رافضیت کے وہم اور وسوسے ساتھ ساتھ دیتے چلے جاتے. آپ دیکھیں وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس بعد مرزا جی کہنے لگے مرتد کون ہوتا ہے، کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں، منکرین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوئے ہیں. وہ لوگ وہی تھے فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مرتد کون ہوتا ہے؟ اب پوچھیں ان سے وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی مرزا جی سے پوچھو کیا آپ صلی اللہ، وہ وہی لوگ تھے جو فتح موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرزا جی، ہم کوئی اس کے ساتھ اپنی طرف سے بات جوڑیں گے ہی نہیں. مرزا جی یہ جملہ مکمل کر دیتے، ہم مرزا جی کی گدی صاف کر دیتے.
سنو ذرا بات. کہتے ہیں مرتد کون ہوتا ہے؟ جس نے پہلے ایمان لایا ہو. انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی میرے حوض پر اصحاب لائے جائیں گے، وہ میرے صحابہ ہیں، مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی، سحقن لمن بدل بعدی، پھٹکار ہو، دور کر دو انہوں نے میرا دین بدل دیا. جس نے پہلے ایمان لیا ہے، لایا ہو، انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اصحابی میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے، میں کہوں گا میرے صحابہ ہیں، مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی، سحقن لمن بدل بعدی، پہ پھٹکار اور دور کر دو، انہوں نے میرا دین بدل دیا. یہ دیکھیں آپ ذرا بات، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. سنو ذرا بات چلی تھی کہ وہ جنہوں نے ایک نظر بھی دیکھا ہو، آپ صحابی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ وہ جو غامدی صاحب نے کہا جنہوں نے ایک نظر بھی دیکھا ہو، غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. ہاں غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں. وہ بات ایسے چلتے کتنے لوگ ہیں بعد میں مرتد ہو گئے، مانعین زکوٰۃ، یعنی ان کو مرزا جی نے تو منکرین زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لایا ہو بعد میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے اصحابی. دیکھیں ایک شخص ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا تو اس کے لیے آپ ہی آگے کہیں گے، مرزا جی نے آگے ہی کہنا ہے تو وہ صحابی نہیں ہے. آگے مرزا جی یہ بات کہیں گے تو وہ صحابی نہیں ہے. اور بخاری مسلم کی آپ روایت پڑھو، اصحابی پڑھو. جنوں میں بک رہا ہوں جانے کیا، خدا نہ کرے سمجھے بس سننا لگ. علی بھائی نے کیا علمی سمندر بہا دیا. بھائی وہ خود کہہ رہا ہے جو مرتد ہوا وہ صحابی نہیں ہے، اور بخاری مسلم کی روایت تو پڑھ رہا ہے وہ، اور تو اس سے سن رہا ہے اصحابی میرے صحابہ، اور مراد وہ وہی لے رہا ہے مرزا کہ وہ صحابہ ہیں. یہ سمجھے بات یہ نہیں. اچھا کہتے ہیں انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، کنہی کے بارے میں نہیں سمجھے گے. مانعین زکوٰۃ ارتداد کا شکار ہوا، کتنے لوگ بعد میں مرتد ہو گئے. ٹھیک ہے، اب وہ جو مرتد بعد میں ہوئے، وہ جو مانعین زکوٰۃ تھے، انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، انہی کے بارے میں. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ شروحات کا جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ان شروحات کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ یہ اشارہ ان کی طرف. اور حدیث سے ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی تو ان لوگوں میں سے ایک ہے نا کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسے. یہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ جنات میں بھی ہوتا ہے، یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے. تو انسانوں کے خناسوں میں سے ایک خناس ہے مرزا انجینئر. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ موضوع کو سر لائے گے، وہ میرے صاحب ہیں، وہ میرے مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی، سحقن لمن بدل بعدی، پھٹکارو دور کر دو انہوں نے میرا دین بدل دیا تھا. اچھا اب دیکھیں بات آگے لے آنے سے پہلے ذرا سمجھیں. مرزا جی نے اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں یہ بات کہی تھی، لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. آج میں احتیاط کر رہا ہوں، ویسے میں خوب تحریفات کرتا ہوں، خوب رد و بدل کرتا ہوں، خوب معنی آگے پیچھے کرتا ہوں، لیکن آج میں جو ذہنی طور پر ہے نا مکمل طور پر زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی. اس کا مطلب آج تو الفاظ آگے پیچھے میں کروں گا ہی نہیں، ذہن میں رہے گا. اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی نے کہا اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. مرزا جی کیا بات پہنچائیں گے لوگوں تک؟ حق بات. پھر اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی نے یہ بات کہی دیکھو فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا، سچی وکالت کریں. جھوٹی وکالت فراڈ ہے، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ. فراڈ انگریزی کا لفظ معنی اردو میں دھوکہ، جال سازی ہے نا. اچھا پھر اسی ویڈیو میں مرزا جی نے یہ بات کہی ہے، امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا. مرزا جی احتیاط کر رہے ہیں، وہی الفاظ بتائیں گے جو ہیں.
مرزا جی یعنی کہ ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے حق بات بتائیں گے. مرزا جی فراڈ نہیں کریں گے, جھوٹی وکالت نہیں کریں گے. مرزا جی وہی الفاظ بتائیں گے جو روایت میں ہے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, سنیں ذرا بات. یہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 ہے, کتاب الطہارت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے, باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتحجیل فی الوضوء. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 492, طویل حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں امت کو پہچاننے کے حوالے سے سوال کیا. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں بھائی جان, میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں. فقالوا کیف تعرف من لم یاتی بعد من امتک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو ابھی تک آئے ہی نہیں, جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر لے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا, کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی, میری امت جس وقت میرے حوض پہ آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے, اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود رہوں گا. اور سنو, بعض لوگ میرے حوض سے اس طرح دور کر دیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے. میں انہیں آواز دوں گا, ادھر آؤ, پھر کہا جائے گا انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا. پھر میں کہوں گا دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں؟ سنو ذرا بات. کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی تک آئے نہیں, جو ابھی تک. اور مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ منکرین مانعین زکوٰۃ ارتداد کے شکار ہوئے وہ لوگ وہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, مرتد کون ہوتا ہے جس نے پہلے ایمان لے آیا ہو, انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اصحابی میرے حوض کوثر پہ اصحاب لائے جائیں گے, وہ میرے صحابہ ہیں, وہ میرے صحابہ ہیں. مجھے بتایا جائے گا آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا, آپ فرمائیں گے میں کہوں گا شوکن لمن غیر آبادی, یہ میرے صحابہ ہیں. مرزا جی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا یہ میرے, جبکہ روایت کے اندر مسلم میں الفاظ ہیں کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ تو اگر یہ مرتدین, یہ مانعین زکوٰۃ, یہ منکرین زکوٰۃ تھے تو صحابہ یہ بات کہتے, یہ سوال کرتے صاحب اگر یہ حدیث ان کے بارے میں تھی. اور چلو بالفرض یہ صحابہ کے حوالے سے ہوتی, وہ صحابی کے حوالے سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال کے اندر وجہ بتاتے؟ پہلے تو مثال دیتے ہیں, پہلے تو مثال بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کی گھوڑے جو سفید پیشانی, سفید ٹانگوں والے کالے گھوڑوں کے ساتھ مل جائیں تو کیا اپنے وہ گھوڑوں کو پہچان نہیں پائے گا؟ پھر بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے وضو کے اعضاء اس دن چمک رہے ہوں گے. تو اگر صحابہ کے بارے میں یہ ہوتی جو معروف صحابہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں کیا ابو بکر کا حلیہ بھول جاؤں گا, میں عمر عثمان کا حلیہ بھول جاؤں گا, میں مغیرہ بن شعبہ کا حلیہ بھول جاؤں گا, میں عمر بن عاص کا حلیہ بھول جاؤں گا, میں ابو موسیٰ اشعری کا حلیہ بھول جاؤں گا, میں معاویہ کا حلیہ بھول جاؤں گا, معاویہ کا, ابو سفیان کا. اندازہ کریں کس طریقے سے یہ آدمی لوگوں کو چونا لگواتا ہے اور کس طریقے سے لوگ اس سے چونا لگواتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.